الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر آپ کو تہجد کی نماز پڑھنی نہیں آتی اور آپ تہجد کی نماز پڑھنے کا صحیح اور آسان طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ آج کی اسی ایک ویڈیو سے انشاءاللہ آپ تہجد کی نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ سیکھ جائیں گے کہ تہجد کی نماز پڑھنے کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، تہجد کی نماز میں کون کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے، تہجد کی نماز کی کتنی رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں، تہجد کی نماز کی نیت کیسے کی جاتی ہے، تہجد کی نماز میں کیا پڑھنا ہوتا ہے، اور تہجد کی نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ بھی اسی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ 2 رکعت تہجد کی نماز کیسے پڑھی جائے گی۔ اگر 4 رکعت پڑھنا چاہیں تو وہ کیسے پڑھنی ہیں۔ دوستو، اگر آپ اس ویڈیو کو خوب توجہ کے ساتھ مکمل سنیں گے تو انشاءاللہ اسی ایک ویڈیو کے بعد آپ تہجد کی نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ سیکھ جائیں گے۔ دوستو، تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ کی لاڈلی نماز ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور کوئی چڑھتی جوانی والا اٹھے، وضو کرے اور مصلی بچھائے تو باقی نمازوں پر تو اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں، لیکن تہجد کی نماز ایسی نماز ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ تو دوستو، تہجد کی نماز ضرور پڑھا کریں۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو، کوئی مسئلہ ہو تو آپ تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ کی وہ پریشانی، وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز ادا کرنے کا وقت کون سا ہے۔ بہت سے لوگوں کو اس بات کی غلط فہمی ہوتی ہے کہ تہجد کی نماز کا وقت صبح کا وقت ہوتا ہے، یعنی جو سحری کا وقت ہوتا ہے وہی تہجد کی نماز کا وقت ہوتا ہے، جبکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ تو آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ تہجد کی نماز کا جو وقت ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح صادق تک ہوتا ہے، یعنی صبح کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک تہجد کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ صبح جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اس وقت تہجد کی نماز کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تہجد کی نماز کا وقت تو عشاء کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس کا جو افضل ترین وقت ہے وہ صبح سحری کا وقت ہے، کیونکہ انسان اس وقت سویا ہوتا ہے اور گرم بستر کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس وقت انسان اپنے نفس کو کچل کر گرم بستر کو چھوڑ کر وضو کرتا ہے اور تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، تو اس وقت تہجد کی نماز ادا کرنے کا ثواب بہت زیادہ ملتا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ تہجد کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں۔ اگر وقت کم ہو تو کم سے کم 4 رکعتیں پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ آپ 12 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر وقت بہت ہی کم ہو تو 2 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہم تہجد کی نماز میں پڑھی جانے والی صورتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی خاص صورتیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جیسے ہم لوگ باقی نوافل ادا کرتے ہیں، بالکل اسی طرح تہجد کے نفل ادا کیے جاتے ہیں۔ آپ کو جو بھی صورتیں یاد ہوں
وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں جو صورتیں ہم پڑھیں گے وہ صورتیں آپ یاد کر لیں اور ان کو پڑھا کریں اگر آپ کو کوئی اور صورتیں یاد نہیں ہیں تو۔ اب بات کرتے ہیں نیت کے بارے میں کہ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کی جائے۔ تو نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں تہجد کے نفل ادا کر رہا ہوں تو یہ نیت ہو جائے گی، باقی زبان سے نیت ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اب تہجد کی نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں پہلے ہم 2 رکعت پڑھیں گے، اس کے بعد اور 2 رکعت پڑھیں گے تہجد کی۔ آپ اسی طرح 2 کر کے 12 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنا آپ کے پاس ٹائم ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم 2 کر کے 4 رکعت پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب تہجد کی نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ نیت کر لیتے ہیں تہجد کی نماز کی۔ میں تہجد کی 2 رکعت نفل ادا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ یہ دل میں ارادہ کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر اپنے دونوں ہاتھ اس طرح کانوں تک اٹھا کر اس طرح ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ اس کے بعد یہ ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ ثنا پڑھنے کے بعد پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ اور تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھیں گے اس طرح، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سب کہتے ہیں ہر سٹوری پہ نیا